السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3541 جس میں آتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی اور پھر اسے اس پر کوئی ہدیہ دیا، یعنی جو سفارش کر رہا ہے اس کو ہدیہ دیا گیا، اور اس سفارشی نے ہدیے کو قبول بھی کر لیا، تحفے کو، گفٹ کو قبول بھی کر لیا، تو وہ اس سفارشی کے حق میں سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہونے کے مانند ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس روایت کی جو سند ہے، شیخ البانی علیہ الرحمہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس میں عبداللہ بن وہب کی تدلیس کو بتایا ہے اور کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ بہرحال عبداللہ بن وہب نے عن سے روایت کیا ہے۔ بہرحال اس روایت کی جو شرح ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو علماء نے صرف یہی بات بتائی ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام ہونا ہے، کسی کا کوئی حق اس کو ملنا ہے، اور کسی کا کچھ کام بننا ہے، اور بیچ میں ایک شخص کی سفارش کی ضرورت پڑ رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ بس وہ ایک کال کر دے، ایک خط بھیج دے، ایک میسج بھیج دے تو فلاں شخص کا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ آدمی کا کام ہو بھی جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آدمی خوشی سے جو ہے سو آ کر سفارشی کو کچھ تحفہ دیتا ہے، اور سفارشی اس تحفے کو قبول کر لیتا ہے، تو یہاں پر پریشانی کی بات ہے۔ کیونکہ اس نے کوئی محنت نہیں کی ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سفارشی جو ہے وہ تو بس ایک اللہ تعالیٰ کے یہاں مأجور تھا، اس کو اجر ملنا تھا کہ اس نے اپنے ایک بھائی کی مدد کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس اجر کو دنیاوی منفعت سے، دنیاوی تحفے سے بدل دیا، اور اس کو قبول کر اس نے جو ہے سو گویا کہ آخرت کے اجر کو برباد کر لیا، جس طرح سود جو ہے سو آدمی کے اجر کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ شرح علماء نے بتائی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سفارش کو لوگ کئی دفعہ کنفیوز کر دیتے ہیں، یا پھر سمسراہ کو کئی دفعہ لوگ سفارش سے کنفیوز کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں۔ سمسراہ یا پھر دلالہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور سفارش کرنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ سمسراہ میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کمیشن بیسڈ بزنس رن کرتا ہے، کہ بھئی دو لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یا ایک دوسرے کی سروس کی ضرورت ہے، یا پھر ایک دوسرے کے مال کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور میں بیچ میں جا کر برج بن رہا ہوں۔ کمپنی ہے، جاب پرووائڈر ہے، اور ایک بندہ ہے، جاب سیکر ہے، تو ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ کمپنی جاب دینا، کمپنی کو ورکر چاہیے، اور اس آدمی کو ورک چاہیے، ٹھیک ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ بیچ میں سمسار یا پھر دلال آتا ہے، عربی میں دلال کہتے ہیں اس کو، اردو میں ایک الگ سینس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو بہرحال سمسار ہم کہہ دیں گے اس آڈیو میں۔ تو سمسار جب آتا ہے بیچ میں، اور وہ برج کا کام کرتا ہے کہ بھئی تمہارے کو کام والا چاہیے اور تمہارے کو کام چاہیے، ٹھیک ہے، ہم بیچ میں آ رہے ہیں، ہم تم سے اتنا لیں گے اور تم سے اتنا لیں گے، دونوں پارٹی سے یا دونوں میں سے کسی ایک پارٹی سے کمیشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ علماء کے اتفاق کے ساتھ جائز ہے، اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ آپ کمیشن بیسڈ ایک بزنس رن کر رہے ہیں، کہ بھائی ایک شخص گھر بیچ رہا ہے، ایک شخص گھر تلاش کر رہا ہے، بیچ میں آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہارے کو تمہاری پراپرٹی بکوا دوں گا، اور ادھر جا کر کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو ایک پراپرٹی اچھی دلوا دوں گا، ٹھیک ہے، دونوں کے بیچ میں یہ شخص ایک برج بن رہا ہے، اور دونوں کی ضرورت مکمل ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں باریکی بھی ہے، اس میں باریکی صرف یہی ہے کہ دو باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیل کروا رہا ہے بیچ میں آ کر، تو دونوں طرف کوئی حرام چیز نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جاب دلوا رہا ہے بینک میں، کیونکہ بینکس
تمام کے تمام انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں یا پھر انٹرسٹ بیسڈ بینک میں وہ جاب دلوا رہا ہے کسی کو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ انشورنس کمپنی میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میوزک انڈسٹری یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری یا کوئی بھی حرام جگہ ہے جہاں پر جاب دلوایا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ حرام چیزوں کا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اور بیچ میں یہ جا کر بیچ میں برج بن رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو پرووائڈ کرنے والا اور سیکھ کرنے والا دونوں حلال چیز کو دیکھ رہے ہوں، ٹرانزیکشن یا پھر یہ جو ایکسچینج ہے وہ حلال میں ہونا چاہیے، حلال چیزوں کا ہونا چاہیے، تو آپ یہ برج بنتے ہیں تو جائز ہے۔ سمسراہ کرتے ہیں یا پھر دلالہ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسری چیز جو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی لیول پر جھوٹ نہ کہا جائے، نہ لینے والے سے نہ دینے والے سے، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی طریقے سے دھوکہ نہ دیا جائے، نہ لینے والے کو نہ دینے والے کو، ٹھیک ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھئی مال میں کچھ کمی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ کوالٹی نہیں تھی، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی کمپنی کو کہ بھئی اس کے فیک سرٹیفکیٹس تھے، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی 8 گھنٹے کی بات ہوئی تھی 9 to 5 جاب کرنے کی، لیکن ہر دن 12 گھنٹے کا کام کرنا ہے۔ تو بیچ میں کوئی دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دونوں جو ایکسچینج کر رہے ہیں، سروس ہو یا پھر گڈس پروڈکٹس ہو، وہ حلال ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ اگر آدمی بیچ میں آ کر کمیشن لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور کمیشن جو ہے سو متعین ہو، اور دونوں سے بھی وہ کمیشن لے تو بھی پرابلم نہیں، کسی ایک سے لے تب بھی پرابلم نہیں۔ ہاں، سفارش علیحدہ چیز ہے۔ سفارش یہ ہے کہ آپ کے کہنے سے کسی کا کام جو رکا ہوا ہے وہ ہو جائے، یا کسی کا کام بن سکتا ہے اور آپ ہی ہے جو اس کا کام کروا سکتے ہیں، یا پھر اور بھی 10 لوگ ہوں گے جو کام کروا سکتے ہیں، بس بات یہ ہے کہ وہ اٹکی ہوئی فائل، وہ اٹکا ہوا کام آپ کے 2 بول، آپ کی ایک کال، آپ کے میسج سے وہ آگے نکل جائے، تو یہ سفارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سفارش میں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بزنس جو ہوتا ہے، ریکروٹنگ بزنس ہو یا پھر جو ہے سو بیچ میں ریئلٹرز کا جو بزنس ہوتا ہے، ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس کرتے ہیں، یا بیچ میں جو آ کر جو ہے سو یہ 2 پارٹیز کی نیڈز کو جو کمپلیٹ کرتے ہیں، برج بنتے ہیں، تو یہ علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سفارش سے مکس نہ کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ اچھا، سفارشی کے متعلق بھی ایک بات یہ آتی ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو عہدے والا ہے، افسر ہے، فلاں ہے، اس کے بس ایک ایکشن سے کام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ایکشن کے پیچھے اگر اس کی کچھ ایسی محنت لگی ہو جس پر اس کے خرچے آئے ہوں، تو وہ خرچے پورے کرنے میں حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بھائی کہ مجھے گاڑی میں پیٹرول ڈال کر فلاں آفس جانا پڑا آپ کی سفارش کرنے کے لیے، تو اگر میں اس 10 کلومیٹر کا جو میں نے سفر طے کیا ہے، اس 10 کلومیٹر کی پیٹرول کے پیسے لے رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، لیکن پھر وہ 10 کلومیٹر کے بجائے 10.5 کلومیٹر کے پیسے میں نہ لوں۔ اگر میں نے صرف 10 کلومیٹر گاڑی چلائی ہے تو 10 کلومیٹر سے بڑھ کر 1 پیسہ بھی نہ لوں، اس چیز کا خیال رکھوں۔ اسی طرح کچھ خرچے آئے ہیں، جیسے کہ شیخ بن باز سے پوچھا گیا تھا کہ مختلف ممالک سے لوگ ورکرز جو آتے ہیں، عمال، میں ان کو جاب دلاتا ہوں مختلف خلیجی مختلف مقامات میں، خلیج میں، تو ان کے جو ان سے میں پیسے لیتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟ تو شیخ بن باز نے اس میں تفصیل سے بتایا تھا، تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ٹکٹ کے پیسے تم نے اپنی جیب سے دیے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ ٹکٹ کے پیسے تو ان سے نکالنے پڑیں گے، تو وہ نکالیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو خرچے آپ نے کیے ہیں، اگرچہ کہ آپ نے سفارش کی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کے جیب سے کچھ پیسے نکلے ہیں اس کے کام کے دوران، تو وہ جیب سے جو پیسے نکل رہے ہیں وہ لینے میں پرابلم نہیں ہے۔ لیکن سفارش تھی ہی نہیں، آپ بیچ میں ایز اے ریکریوٹر آ رہے ہیں، آپ بیچ میں ایز اے سمسار یا پھر دلال آ رہے ہیں، تو اس میں تو کمیشن لینے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔